ویلکم بیک ناظرین. بات کرتے ہیں ریجنل سیکیورٹی پہ اور جو ڈیولپمنٹس ہیں, اور یہ تو بڑی اہم ڈیولپمنٹ تھی کہ جو اسرائیل کے پرائم منسٹر ہیں وہ پہنچ گئے یو اے ای, اور کافی بیک اینڈ فورتھ. یو اے ای نے کہا بالکل کوئی نہیں آیا, انہوں نے کہا جی آئے ہیں, پھر یو اے ای نے کہا نہیں آئے, انہوں نے کہا نہیں جی آپ اکیلے وہ تو نہیں آئے تھے, ان کے ساتھ موساد کے بھی ہیڈ آئے تھے, یہ بھی وہ بھی. اس کے بعد نان اگریشن پیکٹ کی بھی بات ہوئی ہے, مودی ان دا یو اے ای وچ از ناٹ اینی تھنگ نیو, لیکن ان دس کانٹیکسٹ اٹس سگنیفیکنٹ. ایران کے فارن منسٹر برکس کی میٹنگ میں گئے ہوئے تھے ٹو ڈیلی. تو بتائیے جوہر صاحب. جی پوسٹ کانفلکٹ بالکل یہ آج کل کافی باتیں, بلکہ یہ بات بھی آئی ہے کہ جی کوئی ہیلسنکی پروسیس قسم کا کوئی ریجنل فریم ورک بنے بعد میں. اب وہ ایسا پروسیس تھا جس میں کہ ایک تو بڑی طاقتیں تھیں اس وقت, سوویت یونین اور امریکہ, اور پھر اس کے ساتھ 35 ملک تھے یورپ کے, سوائے البینیا کے سارے ہی تھے, ایسٹ اور ویسٹ دونوں کے. اچھا میں نہیں سمجھتا کہ اتنا آسان ہوگا کوئی اس طرح کا پروسیس. اس کی وجوہات ہیں. دیکھیں ایک طرف تو اس وقت 2 ٹریک ہمیں نظر آ رہے ہیں نا. ایک طرف سعودی عرب ہے, پاکستان کے ساتھ ایس ایم ڈی اے سائن کیا, پھر وہ بات ہو رہی ہے جی قطر اس میں شامل ہو, اس میں ترکیہ ہو, ٹھیک ہے. دوسری طرف یو اے ای کا ٹریک ہے. یو اے کا اسرائیل کے ساتھ I2U2 میں ہے, ان کی ڈیفنس کوآپریشن بہت زیادہ ہے, اس میں ساتھ انڈیا بھی شامل ہے اس وقت, ابھی انڈیا کا دورہ, پھر اسرائیل کا یو ایس بھی ہے. تو وہ اگر ان کے مختلف ٹریکس ہیں بالکل, جو کہ جس میں کہ ایک قسم کی اپوزنگ پاس ہے, ایک طرف پاکستان کے ساتھ انڈیا کو دیکھیں, اسرائیل کے ساتھ ایران کو, تو اس لیے اس قسم کا کوئی فریم ورک تو مجھے نظر نہیں آ رہا کہ ایک یونیفائڈ فریم ورک اس کے بعد بنے. لیکن جو ہو سکتا ہے کہ کچھ ملک جو ہیں وہ اپنا ظاہر کوشش کریں گے کہ سیکورٹی انہانس کرنے کے لیے جس طرح کے بھی وہ فریم ورکس بنائیں, کوادریلیٹرل بناتے ہیں, ٹرائلیٹرل بناتے ہیں, اس میں میرا خیال ہے کہ چین کا رول آنے والے دنوں میں اہم ہوگا. چین کا انٹرسٹ بھی ہے اس قسم کے فریم ورکس میں آنے کا. جب پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے وہ 4 پروپوزیشنز دیے اپنے, تو اس میں بھی اندیا یہی تھا کہ چین جو ہے. اچھا پھر دیکھیں پاکستان کے اگر ایس ایم ڈی سعودی عرب نے سائن کیا ہے پاکستان کے ساتھ, تو اب بالواسطہ طور پہ بالکل ترکیہ اور پھر قطر کی بھی بات ہو رہی ہے. لیکن دیکھیں ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے جو چین کے ساتھ تعلقات ہیں اس کی وجہ سے ایک ڈائمنشن اس کا وہ بھی بن گیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں دیکھیں ضرورت تو اس کی ہے, لیکن ایک جو اس میں اہم چیز ہے, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو فریم ورکس ہیں وہ کسی طرح بھی وہ جو بیسک کور وہاں پہ ڈیفنس آرکیٹیکچر ہے امریکہ کے ساتھ اس کو ریپلیس کر دے گا, تو وہ مجھے اس طرح سے نظر نہیں آ رہا. تو نہیں ہو سکتا, ملٹی لیئرڈ ہو سکتا ہے کہ جس میں جس کی کوشش بھی ہے وہاں پہ, لیکن امریکہ کا جو بیسک ڈیفنس آرکیٹیکچر ہے میرا خیال ہے وہ انٹیکٹ رہے گا وہاں پہ. اچھا تو بتائیے ایڈمرل صاحب, آپ کو لگتا ہے امریکہ کا بیسک ڈیفنس آرکیٹیکچر جو ہے خطے میں وہ انٹیکٹ رہے گا, کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اس میں؟ جی ایڈمرل صاحب. میرے خیال میں اتنا بڑا کانفلکٹ کے بعد تھوڑی بہت ری ایڈجسٹمنٹ ضرور ہوگی. جیسے اس میں یہ دیکھیے کہ جو ابھی میں پچھلی بات سے لنک کرتا ہوں کہ یو اے ای کا جو اس ٹرانس کھل کر سامنے آیا ہے, جو ایک یو اے ای اور سعودی عربیہ کی جو ایک سپرٹ نظر آیا ہے, یو اے ای کا اوپیک سے نکلنا اور پھر ان کا اعلان کرنا کہ وہ 2027 تک جو ہے وہ اپنا ہرمز کو جو بائی پاس کر کے جو پائپ لائن ہے اس کی کیپیسٹی اور بڑھائیں گے, اور دے ول ناٹ بی گورنڈ بائی اوپیک لمیٹیشن. اور دوسری جو ایک بڑی پزلنگ اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ جو جیسے آپ نے کہا کہ اسرائیل نے بار بار کہا کہ یس نہ صرف وہ نتانیاہو گئے تھے بلکہ اور بھی جو سرکردہ جو ہیں ان کے انٹیلیجنس ہیڈ وغیرہ وہ بھی گئے تھے. تو یہ بیسکلی ایک جو ڈی ریل کرنے کی پروسیس ہے کہ جو ایک انڈرسٹینڈنگ کی طرف جا رہی ہے دنیا, ایک پاکستان کا میڈیشن کا جو رول ہے. تو اسرائیل یہ نہیں چاہتا کہ کسی طریقے سے بھی وہ اس ایک انڈرسٹینڈنگ کو ہونے دے, اسی لیے بار بار وہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے کے وہ ایران کو اکسا رہا ہے اور ایک جواز پیدا کر رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ ٹینشن چلتی رہے اور کسی طرح یہ اسپلٹ جو ہے بٹوین مسلم کنٹریز یہ موجود ہے. اس کو بڑے تدبر کے ساتھ سالو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی دیکھیں کہ آج ہمارے انٹیریئر منسٹر دوبارہ ایران کے دورے کی بات آئی ہے, اور اس کے بعد پرائم منسٹر کا بھی چین کا دورہ وہ تو جا رہے ہیں جی چین میں بالکل جا رہے ہیں. تو جی ضمیر آپ ذرا بتائیے گا ہاؤ آر یو سینگ دس. دیکھیں ایک تو بات درست ہے کہ امریکہ کا جو آرکیٹیکچر ہے ڈیفنس اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ایویپوریٹ, ظاہر ہے اس میں چینجز کچھ نہ کچھ آئیں گے, لیکن یہ جو R4 پاکستان نے جو انیشیٹ کیا تھا جس میں ٹرکی, پاکستان, ایجپٹ اور سعودی عربیہ ہے, اور پھر یہ جو باقی ڈیولپمنٹس ہیں ذرا اس پہ بتائیے گا, آپ کیا دیکھ رہے ہیں, اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں جو سب سے اہم جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے حال ہی میں وہ سعودی عربیہ کی سٹیٹمنٹ ہے
کہ Non-aggression. وہ ایک نو وار یا نو اگریشن جی. اگریمنٹ سائن کرنا چاہتے ہیں ایران کے ساتھ. اس کا وہ ہو یا نہ ہو، لیکن اس کی انڈیکیشن یہ ہے کہ سعودی عربیہ اپنے تعلقات ایران کے ساتھ بہتر کرنا چاہتا ہے. ٹھیک. اور یہ ایک سلسلہ شروع ہوا تھا جب چین کی سالسی کی وجہ سے ان دو ممالک نے اپنے نارملائز کیے تھے ریلیشنز. اب یہ سعودی عربیہ کا کہنا اس جنگ کے بعد اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ سعودی عربیہ نہیں چاہتا ہے کہ ایران کے ساتھ کوئی آگے ماضی میں جا کے کوئی ان کے حالات خراب ہوں یا فیوچر میں ان کے کوئی ڈفرینسز ہوں. تو ایک تو یہ میرے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ بشمول قطر اور شاید عمان بھی جی سی سی کنٹریز میں یہ اب ان کو ریئلائزیشن آ گئی ہے کہ ان کی سالمیت کو جو زیادہ خطرہ یا جو خطرہ ہے وہ اسرائیل کی طرف سے ہے، نہ ایران کی طرف سے نہیں ہے. تو ایک تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ حالات جو ہیں اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اس کو ری انفورس کرنے والی بات یہ ہے کہ یو اے ای اور سعودی عربیہ کے درمیان کشمکش بڑھ گئی ہے، اور یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ اور مزید مضبوط ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان بھی اس کے ساتھ انوالوڈ ہے. تو یہ سارے ڈائنامکس میرا خیال ہے یہ اس ایریا میں چینج ہو رہی ہیں، جس میں گلف اور ساؤتھ ایشیا جو ہے وہ دونوں ایک طرح سے انٹر لنکڈ ہو گئے ہیں. جی. اور اس سچویشن میں پاکستان کی جو دفاعی پیکٹ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ وہ شاید اور ملک بھی جوائن کر لیں، اگر نہ بھی جوائن کریں لیکن ایک قسم سے انفارمل الائنس تو آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے. جی. پاکستان، سعودی عربیہ، ترکی اور ایجپٹ بھی ہے، شاید اس میں قطر بھی آ جائے. دوسری طرف یو اے ای ہے، اسرائیل ہے، انڈیا ہے، اور جس طرح آپ نے فرمایا تھا اس کے پیچھے امریکہ بھی کھڑا ہے. اور جس طرح سے جوہر سلیم صاحب نے کہا کہ اس میں چین کے بھی انٹرسٹ ہیں اور سپورٹ ہے. جی جی. ہمارے پاکستان چین کی جو قریبی تعلق. اچھا مجھے جی زمین صاحب مجھے بریک لینے دیں، بیکاز آئی ووڈ کم بیک اور آپ تینوں سے یہی سوال اٹھائیں گے کہ یہ جو تمام آپ لوگوں نے بیان کیا جو اس وقت صورتحال ہے اور بدلتی ہوئی صورتحال ہے اور بڑی متحرک ہے، اس کے نتیجے میں پاکستان کیا کر سکتا ہے، پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. سوال سب سے بڑا ہمارے لیے تو یہی ہوتا ہے کہ پاکستان کیا ان معاملات کو کس طریقے سے ہینڈل کرے، اپنا اس کا کیا رول بنے اس میں. جی جوہر سلیم صاحب. جی پاکستان کے پرسپیکٹو سے اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس خطے کے جو ملک ہیں یہ ٹھیک ہے کہ اسرائیل سے اب وہ انکمفرٹیبل ہیں اور وہ پروسیس جو ابراہیم اکارڈز والا تھا وہ کچھ ختم ہو گیا یا رک گیا. یا میں اسی حد تک کہوں گا ابھی بیسیکلی چلے زیادہ کہہ لیں، لیکن یہ کہ ان کی جو تھریٹ پرسیپشن ہے ایران سے ختم نہیں ہوگی میرے نزدیک، وہ رہے گی. تو اس لیے جو ہے کسی کی کم کسی کی زیادہ لیکن رہے گی انلیس کہ رجیم چینج ہو جائے. افغانستان جو ایران میں بھی ظاہر ہے کہ کوئی ایسا وہ نہیں ہے، تو جب تک کہ اس قسم کی کوئی بات نہ ہو وہ ان کو ایک ٹوین تھریٹ پرسیپشن رہے گی کچھ ملکوں کو، اور کچھ ملکوں کے تعلقات تو بہت اچھے ہیں اسرائیل کے ساتھ، بحرین، یو اے ای مثال کے طور پہ، اور ایک آدھ اور بھی آگے اس میں شامل ہو سکتا ہے. اچھا پاکستان کے لیے اب کیا ہے؟ پاکستان اب ایک فیکٹر آف اسٹیبلٹی کے طور پہ سامنے آیا ہے، ایک نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کے طور پہ، اور ملٹری ہم نے پروگریس اپنی شو کی ہے. لیکن پاکستان کو وہ اس لیے بھی اہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور چین کا جو تعلق ہے اس لحاظ سے، بیکاز وہ جب اپنے ڈیفنس کو ملٹی لیئر کرنا چاہیں گے یہ ملک، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کرنا چاہیں گے، وہ بیسک ڈیفنس آرکیٹیکچر اپنا ٹیکچر جو ہے آرکیٹیکچر وہ امریکہ کے ساتھ رکھیں گے، لیکن اس کو ملٹی لیئر کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ اور پھر چین اس کی وساطت سے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اچھا اس میں ہو سکتا ہے کوئی روس کا کردار بھی بنے، لیکن وہ ایک another layer ہوگی. It would not replace the given architecture. جی ایڈمرل صاحب آپ بتائیے گا ویری کوئکلی کہ پاکستان اس صورتحال میں آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان کا کیا اس وقت موقف ہونا چاہیے، کیا پاکستان پالیسی اپنائے؟ آلریڈی R4 تو ہے اور پلس ہماری تعلقات ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں any specific step you think Pakistan should be taking?
जी बिल्कुल, पाकिस्तान को मेरे ख्याल में तो अपना बहुत अच्छा हमारा स्टांस है, मल्टीलैटरल लेवल पे भी, मिनीलैटरल लेवल पे भी, और इंडिविजुअल कंट्रीज के साथ बायलैटरल लेवल पे भी। इसको कंटिन्यू करना चाहिए। देखिए, हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा आया, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी CBS न्यूज की तरफ से, और फिर उसको एको किया गया और डिस्क्रेडिट किया गया, वो खबर लगा के ईरानी तैयारों की, तो उसको पाकिस्तान ने बड़ा इफेक्टिवली काउंटर किया, और उससे ये बड़ी चीज एक्सपोज हो गया। ये जो डिट्रैक करना चाह रहे थे, मेरे ख्याल में इसको मजीद एक्सपोज करना चाहिए, और डिप्लोमेसी इज द ओनली सोल्यूशन इन माय जी। ज़मीर अकरम, बड़ा वाज़ेह है मेरे लिए कि पाकिस्तान को पहली चीज तो अपना जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है चीन के साथ उसको मजीद मुस्तहकम करना चाहिए। उसको साथ साथ हमें जो हमारे करीबी ताल्लुकात हैं सऊदी अरेबिया के साथ उन्हें भी मुस्तहकम करना चाहिए, और हम एक यूनिक पोजीशन में हैं कि हमारे अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, और अगर अमेरिका और चीन के ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो वो उसमें हमारा फायदा है। बिल्कुल। आगे चल के सिक्योरिटी रीजनल अब कहना मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान इन माय व्यू इज ऑन द राइट ट्रैक। पाकिस्तान इन योर व्यू इज ऑन द राइट ट्रैक। नाज़रीन, यकीनन हम देख रहे हैं कि खित्ते में जिस तरह से डेवलपमेंट्स हुई हैं, ख़ास तौर पे पिछले एक साल में पाकिस्तान रोल जो है वो बढ़ा है, लेकिन अभी देखते हैं आने वाले दिनों में और क्या सूरत हाल डेवलप होती, क्योंकि UAE और इंडिया और इजराइल का एक जो हब बन रहा है राइट इन द हार्ट ऑफ द गल्फ, वो सिग्निफिकेंट है। लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान ने जो एक अपना UAE के साथ रोल और जो पॉलिसी अपनाई है वो दुरुस्त है पॉलिसी। इट्स एन इम्पॉर्टेंट कंट्री। प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त UAE के और पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के शहरियों के हवाले से, बट इट्स अ प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी सॉल्व्ड। उसके नतीजे में कोई और टेंशन बढ़ाने की नहीं ज़रूरत। और पाकिस्तान ने जो रोल अदा किया है ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान, नाजरीन, थ्रू दिस वॉर, वो बहुत अहम है। कभी इसके जो फैक्ट सामने आएंगे तो पता चलेगा कि पाकिस्तान ने एक नियर वॉर सिचुएशन थी उसको भी प्रिवेंट किया। और जैसे कह रहे थे ज़मीर अकरम साहब कि चाइना ने एक जो बिल्डिंग ब्लॉक्स थे सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान देतौन क्रिएट करने के, वो पाकिस्तान में वो शुरू हुए थे। एक्चुअली कल आप सुन रहे थे, मुशाहिद साहब बता रहे थे कि यहाँ मीटिंग हुई थी जहाँ के चीनियों की सऊदी अरेबिया से भी और ईरानियों से भी बात हुई थी। तो पाकिस्तान का बड़ा एक हम देख रहे हैं कि काफ़ी एक इन्वॉल्व्ड और बड़ा अहम रोल है। अब इस रोल को आगे कैसे लेके चलते हैं वो तो वक्त बताएगा, बट द पोटेंशियल इज देयर। मैं तो से इतना ही। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।